حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نائلہ، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ایک واحد چشمدید گواہ تھیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت میں ملوث کون کون سے صحابہ کا نام لیا تھا اور کون کون سے صحابی تھے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے محاصرین کو اور باغیوں کو مکمل تعاون اور مدد فراہم کر رہے تھے۔ اور ایک بہت اہم سوال کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اکابر اور جید صحابہ کرام اجمعین جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باغیوں سے اور ان محاصرین کے چنگل سے آزاد کیوں نہ کروایا اور ان کی جان کیوں نہ بچائی؟ اس کے علاوہ معاویہ ابن ابی سفیان جو کہ شام کے گورنر تھے اور ان کے زیر تسلط ایک کثیر فوج تھی، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی خاندان بنو امیہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو باغیوں سے کیوں نہ بچایا؟ عثمان بن عفان کے قتل کی کئی وجوہات تھیں۔ سازشیں مصر سے شروع ہوئیں اور عراق کے علاقے میں پروان چڑھیں۔ سازش کا پہلا مقصد صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹانا تھا۔ عبداللہ ابن سبا، یہ متنازعہ شخصیت کا مالک اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، جس نے سازش کی بنیاد رکھی تھی اور جھوٹے مکتوبات سے خلیفہ وقت اور گورنروں میں غلط فہمیاں پیدا کی۔ خلیفہ کے کچھ رشتہ داروں کو جو عہدوں پر فائز تھے، ان کا حوالہ دیا جاتا تھا کہ خلیفہ نے اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر مسلط کر دیا ہے، ان کو ہٹایا جائے، اور ان رشتہ داروں میں سر فہرست مروان بن حکم تھا، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور ان کا داماد بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی نے مروان بن حکم کو اپنی خلافت میں کئی اہم ذمہ داریاں سونپ رکھی تھیں، اور بعض روایات کے مطابق بیت المال کی ذمہ داری بھی مروان بن حکم کے پاس تھی، لیکن بیت المال کی نگرانی میں مروان بن حکم نے بہت سی بے اعتدالیاں اختیار کیں اور اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مصر کے لوگوں کے خلاف سازشیں تیار کیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے خط لکھ کر ان کی مہر خلافت ثبت کر کے مصر کے مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں روا رکھیں۔ ایسے ظلم و زیادتیاں کروائیں جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم نامے سے ہوتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کانوں کان خبر تک نہ ہوتی تھی۔ منافقین نے ان کے ساتھ اندر ہی اندر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم شخصیت بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ علی ابن ابی طالب کو خلافت سے تینوں پہلے خلفۂ راشدین نے دور رکھا، جبکہ وہی خلافت کے اصل حقدار تھے۔ یہ کہا جانے لگا۔ مولا علی علیہ السلام پر تنقید اور ان کا بغض رکھنے والے بعض عناصر کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے بڑا فائدہ حضرت علی کو ہوا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ مگر اہل اعتراض اور بغض علی علیہ السلام میں مبتلا افراد یہ نہیں جانتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود خلافت کے اس منصب کو سنبھالنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جب صحابہ کرام اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا درخواست کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے کہا کہ میری بیعت یوں چھپ کر نہیں ہوگی، بلکہ میری بیعت تمام مسلمانوں کے سامنے ہوگی۔ اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی علیہ السلام کی بیعت تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوئی تھی، اور صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد تھی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ لیکن یہاں پر بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی تھی، اور وہ بھی حقیقی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حضرت عثمان غنی کے قاتلین میں قیاس کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار شہادت عثمان غنی میں یہ تھا کہ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کی اور انہیں قتل عثمان سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر ان کی حفاظت کے لیے مامور فرما دیا تھا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان باغیوں اور بلوائیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے سے روکتے ہوئے اس جھڑپ کے دوران زخمی بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے محاصرہ کرنے والوں کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ کرنے سے باز رہنے کی تلقین بھی کی تھی، تاہم وہ اس قتل کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر محاصرہ کرنے والوں کو یہ بھی بتایا کہ وہ ان کے مطالبات
سے پوری طرح سے آگاہ ہیں اور ان کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے محاصرہ کرنے والے باغیوں کو یقین دلایا کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدے سے یعنی خلافت سے ہٹانے کے لیے تیار ہیں اگر وہ واقعی اس کے مستحق ہیں۔ تاہم محاصرہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پر بھی راضی نہ ہوئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے باوجود ان کے گھر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان کو پکڑنے اور ان کو سزائیں دینے کی بھی حتی الامکان کوشش کی، لیکن حضرت علی اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شہادت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغیوں کو اور قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے میں ناکام اس لیے رہے کہ کیونکہ باغی بہت بڑی تعداد میں تھے اور وہ بہت طاقتور اور مضبوط ہو چکے تھے۔ ان کی طاقت کا اور مضبوطی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور ان کو شہید کر دیا اور ان کی اہلیہ سیدہ نائلہ کو زخمی کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قاتلین کو گرفتار نہ کر سکنے کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا آپس میں نفاق تھا، کیونکہ مسلمان پہلے ہی تفرقہ میں پڑ چکے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے انکار کرنے والے صحابہ کی بھی ایک کثیر تعداد تھی جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے پر ان کو اکسانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے امیر المومنین عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت علی کچھ نہ کر سکے اور نہ ہی وہ قاتلین کو گرفتار کر رہے ہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی باتوں میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک لشکر جرار لے کر نکل پڑی اور جنگ جمل میں ان دونوں فریقین کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال فتح یاب ہوئے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصالحت اختیار کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا اور بعض روایات کے مطابق ان کو تھپڑ بھی مارے اور کہا کہ آپ نے سنت رسول خدا کو تبدیل کیا ہے اور آپ نے خلافت کی اہم ذمہ داریاں اپنے اقربا اور رشتہ داروں میں تقسیم کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی نفی کی اور فرمایا کہ اگر تمہارے والد گرامی ابو بکر صدیق اس وقت یہاں ہوتے تو وہ میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرتے جیسا کہ تم نے کیا ہوا ہے۔ سیدہ نائلہ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں اور وہ اس وقت وہاں پر موجود تھیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ محمد ابن ابی بکر صدیق حضرت عثمان غنی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سخت نادم اور شرمندہ ہو گئے تھے اور وہاں سے واپس لوٹ گئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد 3 افراد اندر داخل ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل نہ تھے، بلکہ کوئی بھی صحابی نہ تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں شمار ہوتے ہوں، بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث باغی اور منافقین تھے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں موجود ہوتے ہوئے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نہ کی، تو اس کے پیچھے امام طبری اور ابن خلدون کی وہ روایات موجود ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ باغی اس قدر طاقتور تھے، انہوں نے تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سخت ترین محاصرہ کر رکھا تھا اور صحابہ کرام علیہ اجمعین کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر رکھا تھا، اور انہیں 2 آپشن دیے گئے تھے، یا تو مدینہ منورہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ بدر ہو جائیں، یا پھر اگر گھر سے باہر نکلے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا رخ کیا تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد مدینہ منورہ میں موجود ہونے کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باغیوں سے بچا نہ سکی۔ اور اس کی ایک اور بڑی وجہ صحیح مسلم اور ترمذی شریف میں یوں موجود ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابہ کرام علیہ اجمعین نے مشورہ دیا کہ آپ مکہ تشریف لے جائیے یا پھر شام تشریف لے جائیں یا باغیوں کے خلاف جنگ کا حکم دیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا خون میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سرزمین شہر مدینہ کی سرزمین پر گرے۔ اس وجہ سے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اندوناک شہادت کو روکا نہ جا سکا۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔